کبھی بچپن میں مار پڑی اپنے کسی ٹیچر سے؟ بہت دفعہ پڑی. پھر میرے جو قاری صاحب پڑھانے آتے تھے, پائپ وہ جس سے ہم لان میں پانی دیتے ہیں, وہ بڑا سخت پائپ, اس سے مار پڑی. اور پھر ایک دفعہ HSN میں بھی پڑی. ٹیچرز انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں ان کو اتنی فیسلٹیز نہیں ہیں. آپ کچھ پروجیکٹس لے کر آ رہے ہیں ان کی فلاح و بہبود کے لیے, ان کی میڈیکل کے لیے, انشورنس کے لیے. 4000 ٹیچرز کو انشاءاللہ ریوارڈ کرنے جا رہے ہیں. ہمارے میٹرک کے جو ٹاپرز کو ریوارڈ کیا گیا, ہر کسی کو یہ رائٹ بچے کو پہلی دفعہ دیا گیا. اپنی مرضی کا ٹیچر جس نے اس کی زندگی ٹرن اراؤنڈ کی ہے, انہیں بھی 100,000 کیش پرائز دیا, قریباً 1 کروڑ روپے سے اوپر. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات, ویلکم ٹو ڈاکٹر عبدالباسط پوڈ کاسٹ. ناظرین, آج ہماری پوڈ کاسٹ میں جو مہمان شخصیت ہیں ان کا تعلق سیاست سے ہے. پنجاب کے سیاسی خاندانوں میں ایک خاندان ضلع قصور سے ہے, رانا خاندان. ان کی سیاسی, سماجی اور عوامی تاریخ جو ہے وہ بہت لمبی ہے. اس خاندان کے چشم و چراغ پنجاب کے صوبائی وزیر تعلیم, ہائر ایجوکیشن اینڈ نان فارمل لٹریسی جناب رانا سکندر حیات صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم رانا صاحب, تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں وقت دیا ہماری پوڈ کاسٹ کے لیے, آپ کا بہت شکریہ. اچھا رانا صاحب, کبھی بچپن میں مار پڑی اپنے کسی ٹیچر سے, اور کس اسکول اور کس ٹیچر سے؟ سر پہلے تو گاؤں میں بھی پڑھی. آپ کو میں نے کہا کہ ویسے تو ابھی بھی بڑی کمال ہینڈ رائٹنگ نہیں ہے, بٹ تختی لکھتے ہوئے بہت دفعہ پڑھی. پھر میرے جو قاری صاحب پڑھانے آتے تھے, انہیں اکثر ہم روح افزا پہ لا کے نا, تو ہم انہیں اینک والا جن دیکھنے لگا دیتے تھے. کبھی کبھی انہیں خیال آتا تھا کہ یہ کیوں نہیں پڑھ رہے, تو وہ ایک دم سے انہوں نے پائپ وہ جس سے ہم لان میں پانی دیتے ہیں, وہ بڑا سخت پائپ ہوتا, اس سے مار پڑی. اور پھر ایک دفعہ HSN میں بھی پڑی. اچھا, HSN میں بھی یہ کانسیپٹ ہے؟ کیونکہ ہم نے تو سنا ہے کہ HSN میں مار نہیں پڑتی. سر تب تھا شمیم سیف اللہ صاحب, ہی از ون آف مائی فیوریٹ پیپل, جنہوں نے ٹرانسفارم کیا HSN کو. سائیکل پہ پھرتے تھے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, پاسڈ اوے ریسنٹلی آئی ہرڈ. ان سے ایک دفعہ کیننگ ہوئی تھی, بڑی انفارچونیٹ, قصور نہیں تھا ہمارا, بٹ اٹ از اے پارٹ آف لائف. تو تب سویر کیننگ ہو جاتی تھی کبھی کبھی کسی کیس میں, تب تھا HSN میں یہ کانسیپٹ. اچھا رانا صاحب, ہم نے دیکھا ہے عام طور پہ جو MP MNs کے بچے ہیں ان کے ساتھ تو بڑا پروٹوکول اور بڑے گارڈز آتے ہیں, اور آپ کو اگر یہ مار پڑی تو آپ کے والد صاحب کچھ کہتے نہیں تھے ٹیچر کو, یا وہ آپ کا ساتھ دیتے تھے یا ان کا ساتھ دیتے تھے؟ نہیں سر, ہمارے گھر میں یہ کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. ابھی تک میں آفس سے گھر جاتا ہوں اور میں اپنی پرائیویٹ گاڑی پہ نکلتا ہوں. آئی لو دا لائف آف اے کامن مین. اور ہمیں تو ہمیشہ سے یہ سکھایا گیا, ہماری غلطی ہے یا ہماری غلطی نہیں ہے, ہماری ہی غلطی ہے. سو کبھی لڑنے نہیں دیا گیا. کبھی لڑائی ہو گئی تو الٹا ہمیں گھر آ کے ڈانٹ بھی پڑی, مار بھی پڑی. اور کبھی انہوں نے اس چیز, وہ ہمیشہ ٹیچرز کی سائڈ پہ رہے, وہ تو کلیئر تھرو اینڈ تھرو. رانا صاحب, کسی بھی شخص کی زندگی میں جو اساتذہ ہیں ان کا بڑا کردار ہے. آپ اپنے کس استاد سے سب سے زیادہ متاثر ہیں, اور کس کا رول آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ ہے؟ آئی تھنک اسٹارٹنگ فرام دا جرنی, صدیقی صاحب, جو ٹائم تھا میرا, میں نے آپ کو بتایا کہ HSN آنے سے پہلے, پھر HSN کے اندر بھی ہماری مطلب جونیئر اسکول تھا, پریپ اسکول تھا, سینئر اسکول تھا. تو میرا خیال ہے جونیئر اسکول کے اندر بھی میڈم امتل ہوتی تھی, مسز خان, ویری ویری ہارڈ لیڈی آن دا کڈز, بٹ ویری 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 سکسیزفل, اور انہوں نے ہمیں زندگی میں بہت سکھایا. پھر اس کے بعد پریپ اسکول میں سر شاہد میجر صاحب واز آور ہیڈ ماسٹر, سر ذوالقادر, آئی ہیونٹ اسپوکن ٹو ہم لیٹلی. پھر سینئر اسکول میں بھی اسی طرح سے طارق یاسین, ہمارے پرنسپل جو تھے شمیم سیف اللہ صاحب, سر KRC, پھر ہمارے عاطف صاحب کیمسٹری کے, اور شازیہ عاطف, تو انہوں نے کیمسٹری مجھے بہت اچھی سکھائی. پھر پریپ اسکول میں ایک ہماری فیمیل ٹیچر تھی, آئی فارگاٹن دا نیم, غالباً ڈاکٹر شازیہ, تو انہوں نے کیمسٹری بہت اچھی سکھائی. کیمسٹری کے میں ٹاپ اسٹوڈنٹ بھی تھا, تو ان اساتذہ نے مجھے بنانے میں. پھر میری یونیورسٹی میں پروفیسر بیلی تھے اکنامکس کے, اور انہوں نے بڑا گائیڈ کیا اس زندگی میں. بہت زیادہ لوگوں نے مجھے بنانے میں بڑا. اب تو سر آپ صوبائی وزیر تعلیم ہیں. ٹیچرز انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں ان کو اتنی فیسلٹیز نہیں ہیں. حکومت کا بھی جتنا زور ہے وہ بچوں کی فیسیلیٹیشن پہ, اسکولوں کے لیے ہے, تو ٹیچرز کے لیے آپ کچھ پروجیکٹس لے کر آ رہے ہیں ان کی فلاح و بہبود کے لیے, ان کی میڈیکل کے لیے, انشورنس کے لیے, کوئی پروجیکٹس ہیں آپ کے؟ سر میں سمجھتا ہوں کہ وہ واحد ایلیمنٹ ہے جس کے بغیر یہ نظام نہیں چل سکتا. میری منسٹر بننے کے دوسرے دن ہی تعلیمی پنچایت تھی, مجھے سب نے روکا, بٹ اس میں 2 ایلیمنٹس.
تو ٹیچر پہلی تو بات ہے کہ ٹیچر پبلک سیکٹر کا ہو یا پرائیویٹ کا ہو. مجھے کسی سرکاری استاد 1 یا 2 نے پڑھایا ہے اور مجھے پرائیویٹ سیکٹر سے 12 اساتذہ نے پڑھایا ہے, تو ٹیچرز دونوں پرائیویٹ پبلک سیکٹر دونوں کے ٹیچرز ہیں. بار کیا وائی دے ہیونگ ایشوز, یس پچھلے 5 سال میں ریکروٹمنٹ نہیں ہوئی. اچھے اور برے استاد کا بھی فرق ہے نیچرلی. سو اچھے اور برے استاد کو ہم نے کبھی ڈفرینشیٹ نہیں کیا, کبھی سزا جزا کا کانسیپٹ نہیں تھا. وہ جس سوسائٹی میں نہ ہو سوسائٹی آگے نہیں جاتی. اور ٹیچرز ڈیولپمنٹ, سو ہم شاید اس ساری جنگ میں یہ بھول گئے کہ ٹیچرز کی کیپیسٹی بلڈنگ سب سے پرائمری چیز ہے. اور وہ خالی اس لیے نہیں کہ ان بچوں کو وہ بہتر پڑھا سکیں جو پبلک سیکٹر میں, وہ اس لیے کہ ان کی ڈیمانڈ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی زیادہ ہونی چاہیے. سو رادر دین, اور میری ان سے یہی جنگ رہتی ہے کہ یار گورنمنٹ سے مانگنا ہے تو کوئی بڑی پالیسی مانگو, یعنی ہاؤسنگ کالونی مانگو, اپنی انشورنس مانگو, فری ہیلتھ کیئر مانگو ان سے فارن اسکالرشپس اپنے بچوں کے لیے, فارن ٹریننگز مانگو, فری پاسپورٹس, ایئرپورٹ پہ پروٹوکالز جو دنیا کا نظام کہتا ہے. فری آئی ڈی دے رہے ہیں آپ ایسا؟ جی سر, میں ایکسپیکٹڈ ہے جی انشاءاللہ. میں سب سے پہلے تو ایکسیس ٹیچرز کا ایک بہت بڑا ایشو ہے. ٹیچرز ڈے از آلسو جسٹ اراؤنڈ دا کارنر. سو ہم اس دفعہ 4000 ٹیچرز کو انشاءاللہ ریوارڈ کرنے جا رہے ہیں اس ٹیچر ڈے پہ, اس ٹیچرز ڈے پہ. اور اسی طرح ہمارے جس طرح بورڈ کے ایگزامس ہوئے, ہمارے میٹرک کے جو ٹاپرز کو ریوارڈ کیا گیا. ہر کسی کو یہ رائٹ بچے کو پہلی دفعہ دیا گیا کہ وہ اپنی ہیڈ نہیں, اپنی مرضی کا ٹیچر جس نے اس کی زندگی ٹرن اراؤنڈ کی ہے, انہیں بھی 100,000 کیش پرائز دیا, قریباً 1 کروڑ روپے سے اوپر. یہ رانا صاحب آپ بتا رہے تھے پہلے کہ کچھ سوشل میڈیا پہ بعض ٹیچرز آپ نے دیکھے ہیں جو بہت اچھا ان کا کام ہے, وہ کیا آپ بتا رہے تھے؟ میں تھرو سوشل میڈیا مجھے پتہ چلا اور میں نے ویڈیوز دیکھی. ہمارے آریان صاحب ہیں, ایک ملکہ خان سے, رابعہ بصری ہیں اوکاڑا سے, فائقہ کی ڈائری ہے, رامے ڈی ٹی پنجاب, اور ایک ہمارے بلوال کے پیجز ہیں, خوشاب کے ویئر دے آر ڈوئنگ سچ گریٹ ورک. اچھا, وہ سرکاری اسکولوں کے ٹیچرز ہیں جی, آپ ان کے پیجز پلیز دیکھیں. اینڈ پھر کشور کمار, یہ باؤنڈری نہیں ہے, میں نے کشور کمار صاحب ہیں عمر کوٹ سے, سندھ سے, ہندو ٹیچر, ٹیچنگ مسلم کڈس, اینڈ ان کا آرٹ ورک آپ دیکھیں, وہ جو بورڈ پہ بنا کے بچوں کو کانسیپٹ سمجھاتے ہیں. سو لیٹس سے a water cycle and then the demonstration of a water cycle, then the kids will actually perform the whole function, be it ethics, بزرگوں کا ادب, تو بچہ بزرگ بن گیا, دوسرا چھوٹا بن گیا. سو انہوں نے بہت زیادہ, بٹ انہیں اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور اسی طرح بہت زیادہ اساتذہ, بہاڑی کی ایک ہیڈ مسٹریس ہیں, انہوں نے کئی ڈونیشنز اپنے اسکول کو دے دی لے کے کمیونٹی سے. بڑے بڑے اسٹارز ہیں جنہوں نے ٹرن اراؤنڈ کیا. ہمارے فارمر سیکرٹری عبدالجبار شاہین صاحب اسٹل گوز ٹو اے اسکول اینڈ ٹیچرز ان فیز 8 ان دا مارننگ. 2 بچوں کی سیلریز دے رہے ہیں. مطلب اس طرح کے لوگوں کو اگر آپ اپریشیٹ نہیں کریں گے, so you're going to appreciate them. یس. اور دوسرا their performance is very important. تو ان کی پروموشن ان کی پرفارمنس سے لنک کرنا, ان کے بینیفٹس, ان کی if he's a performing teacher doing the work, sir, give him a new Corolla if you have to, give him a Land Cruiser, give him a house or her. بٹ اگر وہ پرفارمنگ نہیں ہے تو ادروائز اکاؤنٹیبلٹی بھی اتنی ہونی چاہیے, بیکاز سزا اور جزا کے بغیر اس طرح میں نے کہا کوئی نظام نہیں چل سکتا. سو یس, میسیولی بلیو ان ٹیچرز رائٹس. اس ٹائم بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ سرکاری اسکولوں کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں, ٹیچرز کو نکال رہے ہیں, تو اس میں کیا حقیقت ہے, ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ؟ نہیں ڈاکٹر صاحب, اٹ از ایکچولی ادروائز. تو یہ فنامنا سمجھنے کی ضرورت ہے. 48,000 اسکول ہیں, ان میں سے 13,000 اسکول ہم نے ایسے آئیڈینٹیفائی کیے جہاں پہ یا تو استاد ہے ہی نہیں, اچھا جاتے ہی نہیں, کوئی سلمان میں ہوگا, ہاں دور علاقوں میں, مطلب پہاڑیوں کے اوپر نہیں جا رہے, یا چکوال کی کسی ایسی جگہ پہ بڑا مشکل ٹرین ہے پوٹوار کا, یا رورل ایریاز میں بھی, ایون بارڈر ایریاز ہیں ہمارے. تو 500 کے قریب ایسے اسکول تھے. پھر اسکولز ود سنگل ٹیچر, ایک ٹیچر کیسے 5 سبجیکٹ پڑھائے, وہاں ٹیچرز جانا بھی نہیں چاہتے. جو ایک ٹیچر وہاں پھنسی ہوئی ہے, ہسبینڈ یا وائف ہیں, ان کی شادی ہو گئی, بٹ انہیں ہم ریلیو اس لیے نہیں کر رہے کہ یہاں پہ پہلے ہی ایک ٹیچر ہے, تو ان سے بھی انفیئرنیس. پھر یہ کہ بچوں کی تعداد, 100-150 بچے 76 سالوں میں اگر, یا 50 سالوں میں, یا 40 سالوں میں آپ 100-150 بچوں کی تعداد پہ پھنسے ہوئے ہیں. تو اور سب ہمارے سامنے گاؤں میں پرائیویٹ اسکول کھلتا ہے, ہاں وہ تو ہزاروں میں چلے جاتے ہیں, ہزاروں میں چلے جاتے ہیں. سو دیٹ ویری, اور اس سے پیسے لگتے ہیں, اور سب دس از ناٹ مائی فنڈس, یہ ٹیکس پیز منی. تو ہم نے ان اسکولوں کو, فار ایگزامپل میں سرکاری ٹیچر ہوں, وہاں پہ میرے سے نہیں چل رہا, اسی گاؤں میں آپ اویلیبل ہیں, یو اے ڈاکٹر, آپ چلانا چاہ رہے ہیں, ہم نے آپ کو اپرچونیٹی دی ہے, کوئی 1 روپیہ فیس نہیں.
انسٹیڈ ہم آپ کو ایک بچے کا 1200-1500 روپیہ دے رہے ہیں. اچھا، یعنی گورنمنٹ اپنی طرف سے دے رہی ہے یہ پیسے؟ گورنمنٹ اپنی طرف سے. اسکولز کی مانیٹرنگ ہماری، ملکیت ہماری، میجر ریپیئرز اور میجر جو کام ہے وہ ہمارا. بلکہ یہ 13,000 اسکول ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے، یہ پرائمری تھے. تو آپ کو دیتے ہوئے ہم نے ساتھ یہ بھی کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ لیں، یہ 5ویں کا نہیں ہے، یہ 8ویں کا ہو گیا. تو ٹیچرز نہیں نکالے آپ نے؟ سر بالکل نہیں. وہ ٹیچرز ہم نے اٹھا کے باقی جہاں پہ شارٹیج ہے، تو 1,18,000 کی شارٹیج تھی جس دن میں نے ٹیک کیا چارج، when I took the charge as minister. ان اسکولوں میں 13,000 میں 55,000 ٹیچر چاہیے تھے، جو کہ اب نہیں چاہیے. سو وی آر لٹرلی بیک ٹو 50,000 55,000 شارٹیج 50% کم ہوگی. ان میں 26,000 ٹیچر تھے، انہیں بھی مین اسٹریم میں لے آئے. باقی اسکولز میں شارٹیج آ گئی 30s-40s میں. ابھی ریشنلائزیشن کی ضرورت ہے. وہ کیا کانسیپٹ ہے؟ ایک اسکول ہے لیٹ سے یہاں جوہر ٹاؤن میں بوائز کا، اور ساتھ ہی ایک اور اسکول ہے گرلز کا، یا ایلیمنٹری 8ویں تک یا ہائی اسکول. ایک اسکول میں 100 بچہ اور 15 ٹیچر ہیں، دوسرے اسکول میں 100 بچہ اور 2 ٹیچر ہیں. تو 15 سے 3 اٹھا کے وہاں پورے کریں نا، ان کو اکٹھا آپ نے اس طرح سے ریشنلائز کرنا. اب جب اگر اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو دنیا میں بہترین مانی جاتی ہے 30، بٹ آپ اگر 12 پہ ہیں، 12 بچوں پہ ایک استاد کا تو کام ہی نہیں ہے. کم از کم 30 پہ ہو. کئی ایسے اسکول ہیں جہاں پہ 100 بچوں پہ ایک استاد، تو انہیں ریشنلائز کر رہے ہیں. انشاءاللہ 20,000 کے قریب آ جائے گی. دین وی ول ڈو دا شارٹ ٹرم ہائرنگ. آپ نے کئی ایسے انیشیٹو لینے ہیں جو مشکل شاید ہو سکتے ہیں، بٹ انفیئر نہیں ہے. تو اب آپ یہ سمجھیں کہ 55,000 ٹیچر ہم نے وہاں اور رکھنے، آپ کے ہی پیسوں سے 55 ارب اور چاہیے. وہ پیسے آپ فیول کے ٹیکس میں دے رہے ہیں، وہ پیسے آپ اپنی یہ سوٹ خریدا ہے اس کے ٹیکس میں دے رہے ہیں، کپڑا باہر سے امپورٹ ہو رہا ہے اس کے ٹیکس میں دے رہے ہیں، کھانے کی چیزوں میں. تو وہ پیسے پھر اسی نظام میں جھونک دینا جائز نہیں تھا. تو ہم نے آلٹرنیٹلی قابل لوگوں کو، اسکول چینز کو، NGOs کو ان کی پرفارمنس پہ موقع دیا ہے کہ وہ آئیں ان اسکولس کو، اور پورے پلان کے تحت. سو ان سے 50 سالوں میں اگر لیٹ سے ہم سے میں یہ ایڈمٹ کرتا ہوں، اگر 50 سالوں میں صرف 150 یا 100 اسٹرینتھ ہوئی اور وہ سال میں اسے 400 پہ لے جائیں، دس از اے ریفارم. ہاؤ ٹو اسکول چلڈرن ایڈریس ہو رہے ہیں، انرولمنٹ بہتر ہو رہی ہے، وہ اسکول اپ گریڈ ہو گئے. پھر اگر وہ لیٹ سے چاہتا ہے کہ اب میں سے آپ کی وائف نے لیٹ سے چلا لیا، انہیں شوق تھا، وہ گاؤں میں رہتی تھی، مجھے بھی بڑا شوق ہے، میں کئی اسکولز اڈاپٹ کر کے اس طرح چلا چکا ہوں. 500 سے تعداد 1600 پہ جمبر ہائی اسکول فار گرلز ہے، اپ گریڈ کرایا ہم نے. یعنی جو آپ کے گاؤں جمبر میں قصور میں جو اسکول تھا اس کے بچے اب 500 سے آگے آ گئے ہیں. 500-600 بچے تھے 2015 کی میں بات کر رہا ہوں. پھر ہم نے اسکول میں محنت شروع کی، آج اس کی اسٹرینتھ 1600 ہے. بٹ کئی اسکولز ایسے بھی ہیں جو 1600 سے 500 پہ آ گئے. کیوں آئے بھائی؟ کسی نے کیوں ہیڈ کو نہیں پوچھا سال کے KPIs کدھر ہیں؟ کیوں ہمارے سرکاری اسکولوں کے رزلٹ گھروں میں نہیں جاتے، پرائیویٹ کے چلے جاتے ہیں؟ کیوں ہم پیرنٹ ٹیچر میٹنگز نہیں کر رہے؟ وہ اسکول اسمبلیز کیوں بند ہیں؟ کیوں ہمارے گراؤنڈ دوبارہ سے ویران ہو گئے ہیں؟ PTE ٹیچرز ہیں. اچھا، وہی چیزیں لے کر آ رہے ہیں آپ ان کے اندر، وہ ریفارم کر کے دیکھیں. اگر PTE ٹیچر کے پاس سامان نہیں ہے، کیا بچوں کو کھلائے گا؟ اگر پلے گراؤنڈ اسٹیبلش نہیں ہے، مطلب آپ نے 20 کنال جگہ اس پہ گھاس لگانی ہے. ایک اور ذمہ دار ٹریکٹر سے لے کے کمیونٹی لگا سکتی ہے، اسے پانی دینا ہے، آپ وہ نہیں دے رہے. آپ نے کو کریکولر ختم کر دی. آپ یو آر اے ڈیبیٹر یور سیلف، یو ٹیل می ایٹ بلڈنگ دا کانفیڈنس ان اے چائلڈ وداؤٹ ڈیبیٹ، از دیٹ پاسبل؟ دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اچھا رانا صاحب، میں سینٹرل ماڈل اسکول لوئر مال سے پڑھا ہوں گورنمنٹ کالج میں آنے سے پہلے، اور آپ بھی سرکاری اسکول سے پڑھتے رہے ہیں. آپ صوبائی وزیر تعلیم پنجاب ہیں. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اسپیسیفکلی اباؤٹ یو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت جتنے لوگ سرکاری اسکولوں سے پڑھے، ٹاٹ سے پڑھے، اور اس کے بعد وہ ہائی اچیورز ہیں، ان کے اپنے بچے جو ہیں وہ سرکاری اسکولوں میں نہیں پڑھتے، وہ پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھتے ہیں. بطور صوبائی وزیر تعلیم پنجاب، آپ کیا ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ایسا کب ممکن ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کو، بڑے لوگ جتنے بھی ہیں، وہ سرکاری اسکولوں میں ڈالیں؟ کیونکہ اس ٹائم تو یہ اچھوت سمجھا جاتا ہے کہ کسی بڑے آدمی کے بچے جو ہیں وہ سرکاری اسکول میں پڑھیں. سر میں سمجھتا ہوں، دیکھیں اس کے 2 ایلیمنٹ ہیں. ایک نہیں، بلکہ سوری ٹو کٹ، میرے والد صاحب مجھے یاد ہے جب میں سینٹرل ماڈل اسکول میں گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہاں سیکٹری اسکول کے بچے بھی پڑھتے ہیں، وزیر تعلیم کے بچے بھی، اور بڑے بڑے لوگوں کے بچے پڑھتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. اسی طرح کریسنٹ ہے لاہور کی، اس طرح اور بہت زیادہ بڑے بڑے ادارے ہیں جو کئی بہت اچھے ہو گئے، کوئی ڈاؤن دی ڈرین چلے گئے. کوئین میری ہے. بٹ دیکھیں 2 چیزیں اکثر اس میں. ایک، اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے. اگر لیٹ سے میرے پاس وسائل ہیں اور مجھے پبلک سیکٹر میں وہ اعلیٰ تعلیم نہیں مل رہی اور مجھے پرائیویٹ سیکٹر میں زیادہ بہتر مل رہی ہے، میں خود کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر زیادہ انکلائنڈ، 2 گورنمنٹ کالج اور HSN کالج اور اس طرح کے ادارے سیمی اونڈ بائی دی گورنمنٹ، بورڈ آف ڈائریکٹرز کا میں ممبر بھی ہوں.
بٹ مجھے پرائیویٹ ٹیچرز نے پڑھایا اور فیس زیادہ تھی, تو بار کیف اسے آپ پبلک سیکٹر اسکول نہیں کہہ سکتے. تو ایک تو وہ فیئرنیس کریٹ کرنا, دوسرا یہ کوالٹی. تو لیٹ سے پبلک سیکٹر اسکولز پہلے یہاں ہوتے تھے اور پرائیویٹ سیکٹرز اوپر آ رہے تھے, ہم وہاں سے یہاں آ گئے اور وہ یہاں سے وہاں چلے گئے. اب مسئلہ اس میں یہ ہے کہ ہم تو پڑھاتے ہیں فری, کانسٹیٹیوشن نے کہا ہوا ہے, وہ لیتے ہیں فیسز. اگر ہم تھوڑی سی کوالٹی یہاں لے آئے نا, اس سچویشن میں فیسیں بھی کم ہو جائیں گی پرائیویٹ اسکولس کی, وہ آپ کو بسیں بھی دیں گے فری بچے لانے کے لیے, بٹ وہ کوالٹی کمپوننٹ مس ہو گیا کنسسٹنسی کی وجہ سے. شہباز شریف صاحب آئے, انہوں نے بڑی محنت کی, عثمان بزدار صاحب آئے. اب میں تو یہ کہوں گا کہ میں پولیٹیکل پارٹی سے ہوں آبویسلی, بٹ فیکٹس یہ کہہ رہے ہیں. تو ایجوکیشن میں مے بی پالیسی وچ از سارے اسٹیک ہولڈرز مل کے بنائیں. اور 2 سال بعد ڈاکٹر صاحب, میری بیگم سے بھی میری یہ جنگ رہتی ہے, وہ جب سنتی ہو میرے بچے تم سرکاری اسکولوں میں داخل کرانا چاہتے ہو, تو میں نے اس سے کہا کہ میں اس دن کے انتظار میں ہوں جب آپ جیسی خواتین کہیں گی کہ سرکاری اسکول میں ایڈمیشن لے دو, اور ہم نہیں دیں گے. سو کریٹنگ دیٹ, اسی طرح ہم ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن بڑی امپورٹنٹ ہے, لا رہے ہیں لرننگ الائنس. تھینک یو, لرننگ الائنس از اے ویری گڈ انسٹیٹیوشن. گرامر, بیکن ہاؤس, کڈس کیمپس. پر نہیں دے سک رہا میرے ڈرائیور 60,000 روپیہ, اس کی سیلری نہیں ہے. ان کے مقابلے کے پری اسکولز لے کے آ رہے ہیں, چلڈرنز لائبریری کمپلیکس جو ہے لاہور سے اسٹارٹ کر کے. اسی طرح ہر ضلع کے اندر اسٹیٹ آف دی آرٹ, جس طرح دانش اسکولس کا ماڈل تھا. تو اسی طرح پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کچھ اسکولز ہم اس بریکٹ میں لے جا رہے ہیں کہ کیوں ہمارے اسکولوں میں وہ لیولز, اے لیولز, یہ نہیں کہ ہم چاہتے ہیں. یہ سینٹر ماڈل جو اسکول ہے, کئی اسکولز اس طرح کے ڈاکٹر صاحب, سارے کے ساروں کا برا حال ہو گیا, اور ہینڈ ہولڈنگ گورنمنٹ نے بھی نہیں کی. اور اگر وہاں پہ بی او جی اچھی تھی, پرنسپل اچھا تھا, وہ اوپر چلا گیا, نہیں تو بیکاز آف آور. دیکھیں دنیا اپنے جی ڈی پی کا بہت بڑا حصہ ایجوکیشن پہ اسپینڈ کر رہی ہے, ہم بھی کر رہے ہیں. بٹ اگر 600 ارب لگا کے $2.25 بلین بنتے ہیں پر اینم, آپ تعلیم کوالٹی کی نہیں دے سک رہے, آپ پٹیاں اس نظام کو لگا رہے ہیں, انجیکشن لگا رہے ہیں. اچھا رانا صاحب, 2 سال میں آپ ایسا کیا منصوبہ لا رہے ہیں کہ سرکاری اسکول اس قابل ہو جائیں گے کہ ہمارے بچے, آپ کے بچے جو ہیں وہ سرکاری اسکولوں میں پڑھیں گے؟ سر دیکھیں 2 چیزیں اس میں. ایک تو سرکاری اسکولوں کی بیسک بلڈنگ فساد سے یہ اختلاف ہے کہ وہ لال رنگ کے ہسپتال جیسے کیوں لگتے ہیں. دنیا کے لرننگ آؤٹ کمز ہیں, بچوں کو رنگوں سے پیار ہے آج کل کے اٹریکشن نمبر 1. نمبر 2, ہم نے سیٹرڈے آف اس لیے کیا کہ ہم بچے مانیٹر تو کریں. اگر آپ نے اسکول 48,000 رکھے ہوئے ہیں, لیٹس سے یو آر اے اسکول ٹیچر, آپ کو گورنمنٹ پوچھنے ہی نہیں آتی 3 سال, آپ تو کہیں گے ٹھیک ہے نا یار 11 بجے بھی نکل جاؤں, کیا فرق پڑتا ہے. مانیٹرنگ کا ایلیمنٹ نہیں نکل سکتے وہ. تیسرا کنٹینیوس ڈیولپمنٹ. سرکاری جاب کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ آگے سے پرفارم کرنا بند کر دیں. چوتھا, پروموشنز جو ہیں 8 سال بعد, آپ نے اپنے اسکول کی تعداد کی 200 سے 1600, میں 1600 سے 200 پہ لے آیا, آپ بھی پروموٹڈ, میں بھی پروموٹڈ. آپ کو کیا چام ہوگا, یعنی جزا سزا جسے کہتے ہیں. پھر جو کمپوننٹ ہے ڈیجیٹائزیشن کا, اب ہم نے پہلی دفعہ پبلک سیکٹر کالجز میں MD کیٹ, آپ ڈاکٹر ہیں خود, قریباً آئے گا 3,000 کے قریب 3500-3200 سیٹ سرکاری سیٹیں. کپس والے لے رہے ہیں 70,000, فلانا ادارہ لے رہا ہے 1 لاکھ روپے. ہم نے پہلی دفعہ پبلک سیکٹر کالجز میں MD کیٹ شروع کی ہے. یعنی MD کیٹ کی تیاری MD کیٹ کی اپنے پروفیسرز کے تھرو, اور مظفر گڑھ میں وداؤٹ اے پروفیسر ڈسٹنٹ لرننگ کلاس روم ڈیجیٹل جو ہے اس پہ 150 بچیاں تیار کرائی, ان میں سے 20 کوالیفائی کر گئی ہیں 100 میں سے. اور اس MD کیٹ میں یہ ہوا ہے, اس MD کیٹ میں یہ ہوا ہے قریباً 500 کے قریب بچے فری آف کاسٹ. اسی طرح آئلٹس ہے, اسی طرح جوائنٹ ڈگری پروگرامز. آج میں ہیلے کالج کے اس سے آ رہا ہوں. دیکھیں سو اداروں کے سربراہ اچھے لگانا, VC جو آپ نے ایپیسوڈ سنی, اچھا VC ہوگا نا وہ ٹرن اراؤنڈ کر لے گا. ہیلی کالج کی آپ کو اگزامپل دے رہا ہے, تب ہیلے کے پرنسپل نے جوائنٹ ڈگری پروگرام شروع کیے ہوئے ہیں باہر کے کئی ممالک کے ساتھ. ایز اے پرنسپل ان ہز کیپیسٹی وہ سسٹینیبلٹی پڑھا رہا ہے سر, وہ پڑھا رہا ہے انوائرمنٹل سائنسز, وہ ڈگریز میں جانا چاہ رہا ہے چپ مینوفیکچرنگ کی. سو اپنے اداروں کے ہیڈز اس طرح کے لگانا, اور پھر شارٹ ٹرم لانگ ٹرم گولز. پہلے سال میں لیٹ سے اس طرح انرولمنٹ ہم نے کالجز کی قریباً 2.25 لاکھ ہوتی تھی, اس دفعہ 3 لاکھ کے قریب لے کے. CTIs ٹائم پہ دے رہے ہیں. تب اگر آپ کے پاس 22,000 سیٹیں, آپ کے پاس پروفیسر 15, 16, 17,000 ہیں, 8,000 آج چاہیے. کالج چل رہا ہے, ہم آدھا سال چلنے کے بعد انہیں کہتے ہیں آپ وہ پروفیسر رکھ لیں, وہ بچے کیسے ڈیولپ کریں. پھر سب سے زیادہ آخری ایلیمنٹ جو میں اسٹریس کرنا چاہتا ہوں, ایکسیس, رسائی, ایک اچھی ٹرانسپورٹ کی رسائی.
اور اگر ہم کوالٹی پک اپ کر لیں گے, ہمارے ٹیچرز پرفارمنگ ہوں گے, ہمارے اسکول کی آؤٹ لک بدل جائے گی, ہمارے اسکولز میں کو کریکولر ہوگا, ہم کمپٹیشن کرائیں گے, اسی طرح شہباز سینئر پیدا کریں گے, اسی طرح جان شیر خان پیدا کریں گے. جب 4 ٹرافیز پاکستان, آج ہم ارشد ندیم کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں, آئی ایم اے بگ فین آف ہم, یس, بٹ ارشد ندیم کے تو جیولن پھینکنے سے پہلے آپ کے ملک کو 98% لوگوں کو جیولن کا پتہ ہی نہیں تھا. بالکل. اور میرے والد صاحب مجھے بتاتے ہیں, میرے چچا کا مجھے بتاتے ہیں یہ جیولن کا ونر تھا. دس از 70s یو ٹاکنگ اباؤٹ. آج 2024 میں ختم ہو گئی. 50 سال کے عرصے کے بعد آپ ایڈ کرتے. پھر اسکلز, واٹس اپ اسکلنگ, وہ اس نے بیچلرز کیا ہوا ہے. میں اللہ سے ڈر کے یہ کہہ رہا ہوں, ناٹ دیٹ آئی ایم اے ویری ہمبل مین, بٹ آپ اسے کھڑا کر دیں اور ایک ان پڑھ آدمی کو کھڑا کر دیں, آپ کو فرق ہی نہیں پتہ چل رہا. اچھا رانا صاحب, سکلز کا آپ ذکر کر رہے ہیں, آج کل بڑا رواج ہے سکلز کا, لوگ یوٹیوب فیس بک کی طرف آ رہے ہیں, وہاں سے بچے پیسے کما رہے ہیں. تو یہ کب ممکن ہوگا کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ IT کی طرف آئیں, سکل سیکھیں, اور کیا ہمارا یہ جو سلیبس ہے آپ اس سے سیٹسفائیڈ ہیں, یہ سکل سکھا رہا ہے لوگوں کو؟ نہیں ڈاکٹر صاحب, اس میں ہم 2-3 چیزیں کر رہے ہیں. دیکھیں, ایک تو سنگل نیشنل کریکولم یہ لے آئے, پنجاب نے اڈاپٹ کر لیا, بزدار صاحب تھے, سندھ نے نہیں کیا. تو ایک یونیفائڈ پالیسی ضرور ہونی چاہیے, بٹ اس میں آپ کیا پڑھا رہے ہیں؟ اگر آپ کمپیوٹر سائنس میں CD-ROM پڑھا رہے ہیں تو پلیز سوچیں کہ دنیا میں تو CDیاں بننی بند ہو گئی, CD-ROM گاڑیوں میں چلنے بند ہو گئے, گھروں میں کون لگائے گا, یا بچے کو وہ ٹیکنالوجی کیا پڑھانی. سو ہم کلائمیٹ چینج, اسماگ اور روبوٹرانکس, کوڈنگ, پائتھون گریجولی گریڈ 5 سے شروع کرا رہے ہیں بچوں کو, سلو سرکاری اسکولوں میں. اسی طرح ہم بڑا میسو ڈیجیٹل کلاس رومس کا کانسیپٹ لا رہے ہیں. اب AI بیسڈ لرننگ ہو گئی ہے, لیکچرز ریکارڈیڈ ہیں. اس طرح میں نے کہا مظفر گڑھ میں کامیاب پائلٹ ہو گئے. عام اگر ڈگری کالج کے 10 بچوں نے کوالیفائی کیے, ڈیجیٹل لرننگ ماڈل پہ 20-25 نے کر لیے, اور ابھی 5-7 ہوئے ہیں جو نرسنگ میں چلی جائیں گی, ان کے اباب 85% ہیں وہ الائڈ ہیلتھ سائنسز میں, کہیں بھی فارماسسٹ. تیسرا ایلیمنٹ یہ ہے کہ آپ کے اپنے بچوں کو وہ اسکل سیٹس, آپ نے کمپیوٹر کا کہا. سو ہم آلریڈی ایک پارٹنرشپ گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول ماڈل ٹاؤن, آپ پلیز ضرور اس پروگرام پہ دکھائیں. سرکاری اسکول ہے, JDC سے پارٹنرشپ کی, 10,000 بچے اور بچیاں, 5 سیشنز ڈیلی ہوتے ہیں, گریجویٹ کر چکی ہیں, 1 لاکھ درخواستیں آ چکی ہیں اس کے اگینسٹ. اب اس ماڈل کو ہم اور آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ 400 کے قریب بڑی لیبز. تو مجھے یہ بھی بتایا میرے والد صاحب نے کہ ہمیں تو الیکٹریشین بنانا بھی سکھاتے تھے ہائی اسکول پہ. میں نے کہا کہاں سکھاتے تھے؟ دین آئی ڈگ ڈیپر انٹو اٹ. پتہ چلا ہر کمپریہنسو اور پائلٹ اسکول یہاں پہ عبادت روڈ پہ بھی ہے, اس میں لیبس بنی ہوئی ہیں, ہر اسکول میں کمپیوٹر لیب بنی ہوئی ہے. سو وی گوئنگ ود دا آفٹرنون اسکلز پروگرام دس ایئر ٹو ٹیچ اکوپ دم ود اسکلز. اور آرٹس اور سائنس میں میٹرک ہوتی رہی ہے آج تک, تو پہلی دفعہ, اور ہم بڑا تھورلی اسے ڈیزائن کر رہے ہیں آن لائنس پہ جو ڈیمانڈ ڈریون ہے, ڈیٹا کی بیس پہ. تو اب انشاءاللہ اس آنے والے سال میں ہم آرٹس اور سائنس کے علاوہ میٹرک ان ٹیکنالوجی بھی رول آؤٹ کرنے لگے. یعنی میٹرک میں بھی اور FA میں بھی. اچھا, دونوں جگہ ٹیکنالوجی. سو اگر لیٹ سے میٹرک ان کمپیوٹر سائنس, کیونکہ پہلے تو 2 ہی آپشنس تھے نا, سائنس یا آرٹس, یہی 2 آپشن تھے, 2 ہی کانسیپٹ ہیں. میں نہیں کرنا چاہتا آرٹس اور سائنس. اسی طرح پرائیویٹ اسکولس کی اسٹریمز ہیں, انہیں بھی الاؤ کر رہے ہیں. نرسنگ کے اسپیشلائزڈ کورسز ہیں, میٹرک میں پڑھائیں نرسز کے 2 اسپیشلائزڈ کورسز, FA میں پڑھائیں, بیچلرز میں کریں نرسنگ. دنیا ڈیمانڈ میں مانگ رہی ہے آپ سے, امریکنز 1 لاکھ نرس دنیا مانگ رہی ہے, 20,000 10,000. اچھا رانا صاحب, پچھلے دنوں وائس چانسلرز کے انٹرویوز ہوئے اور آپ کا ایک بیان بڑا مشہور ہوا. آپ نے یہ کہا کہ ایک پروفیسر صاحب نے وائس چانسلر لگنے کے لیے آپ کو کروڑوں روپے رشوت آفر کی, آپ کے ڈرائیور کو پیسے دیے. اچھا, بہت سے لوگوں نے فیس بک پہ, سوشل میڈیا پہ لکھا, صحافیوں نے, بعض نے, کہ رانا صاحب نے یہ جو بات کی ہے اس میں حقیقت نہیں ہے, بلکہ انہوں نے خود کو ایماندار اور نیک ظاہر کرنے کے لیے اس طرح کا ایک بیان دیا ہے. کیا آپ کو واقعی کروڑوں کی آفر ہوئی تھی؟ یہ کہانی تھی کیا؟ سب خالی یہی نہیں کہ ہمیں وائس چانسلر اور ایک پروفیسر نہیں تھے. وہ ایک تو وہ تھے, جب میں ایک کانفرنس میں مری گیا تو وہ میرے ڈرائیور کو فون کر رہے تھے کہ میں نے آپ کو ملنا ہے. تو انہوں نے کہا کیوں ملنا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم 2 کروڑ روپے ٹوکن لے کے آئے ہیں. ٹوٹل ڈیل وہ 10 کروڑ کی کرنا چاہتے تھے کہ ہم نے انہیں VC لگانا ہے. اسی طرح جب ہم نے CEOs لگائے, پہلی دفعہ ہسٹری کے اندر 36 اضلاع میں CEO منسٹر لگا دے, اس کی سفارش پہ لگا دے. میں نے کہا بند کریں, ٹیسٹ لیں. 1200 لوگوں نے ٹیسٹ دیے, پاس ہوئے خالی 40. تو رستہ بند کرنے کے لیے. اسی طرح جب بوٹی مافیا کے خلاف ایکشن لیا تو بڑے بڑے سینٹرز بکے ہوئے تھے, بڑی بڑی لینڈ کروزروں کی آفریں ہوئی, میں نے تو وہ بھی بتائیں. دیکھیں, پرپز یہ ہے, اگر کوئی رشوت کے دروازے سے آ رہا ہے نا, اور یہ بالکل ایکوریٹ باتیں تھیں, اور ہم نے وہ 1 نہیں 3-4 VCs تھے, کچھ CEOs کی, اور قریباً 3-4 کے قریب ہی پہلے بوٹی مافیا کے خلاف انگلینڈ سے مجھے فون آتے تھے,
लैंड क्रूजर की चाबियां भेजते थे ले लें, और मैंने कहा था कि मेरे पास पहले ही खुदा ने नहीं, ये क्यों, अच्छा ये बूटी माफिया वाले ऐसा क्यों करते हैं? बड़े बड़े, अब मैं क्या कहूँ आपको कि आप देखें कि इस तालीम के अंदर क्या निज़ाम बना हुआ है। और ये यहाँ तक नहीं था, मैंने स्नैपचैट और इंस्टा पे खुद मैंने पोस्ट पढ़ी हैं कि 9वीं जमात का पर्चा चाहिए तो ले लें 500-1000 रुपये में, पूरे स्कूल से हज़ार रुपया फीस, स्टूडेंट लाखों इकट्ठे किए। और फिर हमने बाहर से ताले लगे होते थे, मतलब सेंटर बना हुआ है, बाहर से ताला लग सकता है उस सेंटर को, ताले लगाते थे, वो तोड़ के हम अंदर दाखिल हुए। और एक बच्चे ने नहीं, हज़ार बच्चे ने गवाही दी कि मेरे से भी इन्होंने पैसे लिए। इसी तरह VCs, इसी तरह CEOs, इसी तरह PCTB में जो किताबों का अभी पिछले हफ्ते हमने बेनकाब किया गैंग, सरकारी किताबें ख़रीद के उर्दू बाज़ार में बिक रही हैं। तो मैं देखें, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इसकी सेंसिटिविटी क्रिएट करना ज़रूरी है। मैं उनके नाम भी ले सकता था, मैं उन्हें शेम भी कर सकता था, बट आई डोंट वांट देयर किड्स टू सफ़र, आई डोंट वांट देयर पेरेंट्स टू सफ़र। मुझे अखलाकियात में ये सिखाया गया है कि कभी ज़िंदगी में मैं रिश्वत ना लेना, और रिश्वत देने वाला जो है वो भी इक्वली गुनाहगार है, बट उसमें उसके बच्चों का कसूर नहीं है। आई मीन हमारे बड़े हैं, मैंने कहा मेरे से ओपन डिबेट कर लें आप। और फिर दूसरा एलिमेंट ये है कि आपको पता चल जाता है डॉक्टर साहब, GC का VC लगे, आप वहाँ के पढ़े हुए हैं, आपको उसका ना पता चले कि क्या कैलिबर, सबको पता होता है कौन इनके पीछे लोग हैं, सबको पता होता है कि कौन माफियाज ऑपरेट कर रहे हैं, सबको पता होता है ये कैसे लगते हैं। और कई तो इस तरह के इंसिडेंट्स थे कि VCs के इंटरव्यूज़ हो रहे हैं और लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि जी वो कह रहे हैं हम तो दावत कर रहे हैं, हम तो VC लगने वाले। मैंने कहा नहीं लगेंगे एटलीस्ट इस चीज़। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द चीफ मिनिस्टर ऑनेस्टली। देखें सर, अच्छा VC इदारे को शेप करता है, बुरा VC भी इदारे को डी शेप करता है। और 1.5 साल से आप देखें कितनी सुप्रीम कोर्ट में अभी हियरिंग हुई है, कितना अप्रिशिएट किया उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट को कि शुक्र है कि तुम 25 जामियात एक्टिंग चार्ज पे चल रही थी पंजाब यूनिवर्सिटी। बहुत सारे रजिस्ट्रार और ट्रेजरर एक्टिंग लगे हुए हैं। अब आपके गवर्नमेंट कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ, आई डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट हिम, वो बड़े काबिल आदमी होंगे, बट एक भाई मेस मुंशी भर्ती हुए, उनकी समरी रजिस्ट्रार के लिए आ गई। अब एक मेस का मुंशी और एक GCU का रजिस्ट्रार, गवर्नमेंट कॉलेज का पिछले दिनों की बात बता रहा हूँ, तो इन्हें ठीक ना करें हम। अगर हम कोई अच्छाई की तरफ जाना चाह रहे हैं, हमें अप्रिशिएट करें। मुश्किल है डॉक्टर साहब, आई एम वेरी ग्रेटफुल, हसन निसार साहब को मैं आज तक नहीं मिला, बट उन जैसे एंकर्स ने, उन जैसे सीनियर जर्नलिस्ट ने तारीफ की, बिकॉज वो इस माफिया को समझते हैं, वो जानते हैं इनके पीछे कौन लोग हैं, वो जानते हैं कितने ताकतवर हैं। और इस हद तक भी था कि वो तो हमें कहते थे तुम ना लगाओगे हम फौरन स्टे ले लेंगे। और उनके राब्ते हैं इस मुल्क की जुडिशरी के साथ, उनकी ताल्लुकदारी हैं, उनके खिलाफ आज तक किसी एंटी करप्शन ने नोटिस नहीं लिया। वो इतने पावरफुल हैं राना साहब? सर बिल्कुल हैं। आप पिछले 5 साल का परफॉर्मेंस ऑडिट करा लें, मैं आपको बाय नेम यूनिवर्सिटीज़ बता देता हूँ। कराएं पंजाब यूनिवर्सिटी का, कराएं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी का, कराएं फैसलाबाद गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी का, परफॉर्मेंस ऑडिट करा लें, फाइनेंशियल छोड़ें, आपको पता चल जाएगा। और फाइनेंशियल ऑडिट्स भी इनके हम करेंगे, क्योंकि ये अवाम के टैक्स पेयर्स के पैसे। अच्छा राना साहब, इस तरह करने से आपके अपने MP, MNAs और लोग खिलाफ तो नहीं हो गए? चूँकि सब लोग राब्ते में होते हैं ज़ाहिर है एक दूसरे के साथ, लोग कहते हैं इनके कनेक्शंस होते हैं। MNA MPs वैसे इतने ज़्यादा खिलाफ नहीं है, दे सपोर्टिव। मैंने जब समझाता हूँ कि एक अच्छा CEO आने से उनके मसले कम होंगे, क्यों एक MP फाइल्स उठा के फिर रही, तो काम उस ज़िले के एजुकेशन ऑफिसर का है कि स्कूल अपग्रेड होने वाला है। बट बड़े बड़े माफियाज खिलाफ हैं सर, बड़े बड़े लोगों ने कहा तुम्हारी ये खबरें लगा रहे हैं, लगा भी देते हैं, बट फ़र्क नहीं पड़ता डॉक्टर साहब। मैं ये समझता हूँ कि खुदा के पास जाना है। अच्छा सर, आपने ये रिश्वत का बयान दे के तो बल्कि ये भी कर दिया है कि अब तो कोई आपको ऑफर ही नहीं करता होगा, जाहिर है सब लोग डर गए हैं आपसे। उसके बाद नहीं आया फोन, उसके बाद नहीं आया किसी ये भी मसला हो जाता है, बल्कि मुलाकात जो करना चाह रहे थे सिफारिशों के लिए कभी। अच्छा, और एक और डॉक्टर साहब, मैं ऑन एयर कह रहा हूँ, मैं सर्च कमेटी के मेम्बर्स देखें, सर्च कमेटी के मेंबर्स का इख्तियार है वो किसी 3 को रेकमेंड करते हैं, ना चीफ मिनिस्टर का ना मेरा। उनमें डॉक्टर अमजद साकिब है यार। और आप कहें कि क़ुव्वत में खिदमत, वो तो बहुत बड़ा डॉक्टर निज़ाम को देखें, PHC PHC उन सारे नाम। आप कहें तलत नसीर पाशा ने US टर्न अराउंड नहीं की, घोड़ा अस्पताल होता था, तो उन लोगों ने मेरिट पे हमें नॉमिनेशंस भेजी। 100 के अंदर से 3 उन्होंने चूज़ किए, 3 में से एक चीफ मिनिस्टर का चूज़ करने का इख्तियार है, तो चीफ मिनिस्टर ने उनमें से एक चूज़ किया।
گورنر پہ 14 دن کے بعد بائنڈنگ ہو جاتا ہے کہ جو بھی ڈیسیجن ہو جس طرح اسمبلی بن جاتا ہے. تو ہم نے تو بڑا ایک ٹرانسپیرنٹ پروسیس کیا جس کے لیے ہمیں بہت لوگوں نے. آج میں گورنمنٹ کالج کے ایونٹ پہ گیا, پنجاب یونیورسٹی کے گریجویشن ایونٹ پہ گیا ہوا تھا ہیلے کالج. آپ یقین کریں کہ لوگوں نے اتنا اپریشیٹ کیا. انہوں نے مجھے روک کے کہا ہے, مجھے ایک نہیں مجھے 10 لوگوں نے, اسٹوڈنٹس نے, پروفیسرز نے, کہ سر ڈٹے رہے ہم آپ کے ساتھ ہیں. چیف منسٹر کو بتائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. انہیں پتہ ہے ان کی یونیورسٹی میں کیا ہو رہا ہے. ویری گڈ. رانا صاحب, جتنی یہ جو پالیسیاں بنتی ہیں حکومت کی, یہ سرکاری اسکولوں کے لیے ہوتی ہیں, چیک اینڈ بیلنس بھی سارا. پرائیویٹ اسکولوں کے لیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے, بلکہ ایک لطیفہ ہے, میں آپ کو سنا کے وہ سوال کروں گا آپ سے. پھر پچھلے دنوں کسی نے فیس بک پہ لکھا کہ وہ اپنے بچے کو داخل کروانے جاتی ہے ماں جو ہے وہ پرائیویٹ اسکول میں, تو وہ کہتے ہیں جی آپ اپنے بچے کا بستہ جو ہے وہ بھی اسکول سے لیں گے, اس کی کتابیں بھی اسکول سے لیں گے, یونیفارم بھی ہمارے اسکول سے لیں گے, لنچ باکس بھی ہمارے اسکول سے آپ لیں گے. تو پھر وہ والدہ ان کو کہتی ہے اس کی ٹیچر کو کہ جی آپ اس بچے کا رشتہ بھی ہم لیں گے یا وہ بھی آپ ڈھونڈ کے دیں گے ہمیں. تو پرائیویٹ اسکولوں کے لیے آپ کوئی قانون بنا رہے ہیں, والدین تو پس کے رہ گئے ہیں, اس پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس کا یا ان چیزوں کے متعلق کوئی قانون ہے ایسا؟ ہمارے اسکولوں کا حال سن لیں, اس کی بھی ایک ویڈیو شاید آپ نے دیکھی ہو, انڈیا میں بڑی فیمس ہوئی, وہیں بنی, کہ ایک صاحب جو ہے نا وہ اسکول چیک کرنے جاتے ہیں, تو آگے سے ہیڈ ماسٹر کی جگہ ہیڈ ماسٹر کا بھتیجا بیٹھا ہوتا ہے. کہتے تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہتے میں تو وہ میرے چاچا جی شادی پہ گئے, میں ان کی جگہ ڈیوٹی دے رہا ہوں. وہ غصے میں اگلی کلاس میں جاتا ہے, وہاں پہ جو ان کے دوسرے آفیسر ہوتے ہیں, نے کہا یہاں پہ تو پشپا میڈم کی ڈیوٹی ہے, تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا جی وہ میری مامی ہیں اور وہ ساتھ والے شہر گئی ہیں, میں ان کی جگہ آیا ہوں. تو وہ انہیں کہتا ہے کہ اگر میرے ماما جی مجھے نہ بھیجتے اپنی جگہ, تم سارے سسپینڈ ہو جائے. اچھا, یعنی وہ چیک کرنے والا بھی جو ہے وہ کسی اور کی ڈیوٹی کر رہا تھا. تو ہمارا سرکاری اسکول دیکھیں, دنیا میں پرائیویٹ سیکٹر ہر جگہ مہنگا ہے, بٹ پریورٹیز ادروائز ہے. پہلے لوگ پبلک سیکٹر میں اپلائی کرتے ہیں, وہاں اگر جگہ نہ ملے پھر وہ پرائیویٹ میں. ہمارے پاس نظام الٹا ہو گیا. تو میرا ہمیشہ ہی, کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر کی کنٹریبیوشن باہر کیف ہے, وہ تو ظاہر ہے دیکھیں مہنگا ضرور ہے بٹ ایک سہولت ہے. لیکن بٹ لائک آئی ٹولڈ یو ارلیئر, جب ہماری کوالٹی تھوڑی سی امپروو کی نا, اور انشاءاللہ کرے گی, آئی ہیو نو ٹو تھاٹس اباؤٹ دس, مے بی ان ایئر نمبر 2 اور آفٹر ایئر نمبر 2 ہم انہیں لے آئیں گے اسٹیج پہ کہ یہ آپ کو, میں نے آپ کو کہا ہے کہ نہ صرف یہ فیسیں کم کریں گے, یہ آپ کو بسیں بھی فری دیں گے کہ بچے اسکول میں داخل کرائیں. بٹ جب ہم نے پرفارم شروع کر دیا نا, ہمارے پاس تو فیس ہی کوئی نہیں. رانا صاحب, آپ بتا رہے تھے پہلے گفتگو میں کہ ایم ڈی کیٹ کی جب آپ نے سرکاری تیاری شروع کروائی ہے تو اس دوران ایک پرائیویٹ اکیڈمی والے نے آپ سے شکایت کی کہ ان کے جو ہیں وہ بچے کم ہو گئے ہیں. وہ کیا قصہ تھا؟ میں نے انہیں فون کیا, جی میں کچھ بچوں کی, میرے پاس اگر اپلیکیشنز آ جائیں نا تو میں ان کی فی پے کرتا ہوں. تو میں نے انہیں فون کیا کہ آپ پلیز اسے ڈسکاؤنٹ کر دیں بچے کو 50%. ہی واز کائنڈ, انہوں نے کر دی. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا اس کی 50% فی میں پے کرتا ہوں, 50% ڈسکاؤنٹ, تو آپ ویسے بتائیں کہ اس دفعہ ایم ڈی کیٹ کیسا جا رہا ہے. انہوں نے کہا سر ہمارے تو 40% بچے کم ہو گئے, کو ہمارے پہ رحم کریں, بیکاز ہمارے ہی پروفیسرز ان اداروں میں جا کے شام کو ایم ڈی کیٹ پڑھاتے ہیں. اچھا, یہ فری ہے یا آپ اس کی فیس لیتے ہیں؟ اس کی فیس آبویسلی جس طرح بڑے بڑے پرائیویٹ ادارے لیتے ہیں, ہم نے جو کرایا اس دفعہ, ہم نے ان پروفیسرز کو ₹1,00,000 پر منتھ دیا اور کہا کہ اپنے کالجز میں کراؤ. اور آپ دیکھیں کہ اگر 3,000 میں سے 500 سے اوپر پوزیشنز ہمارے پبلک سیکٹر کے بچے فری آف کاسٹ لے گئے, تو وہ قریباً 15-20% پہلے سال کا امپیکٹ ہے. ایئر نمبر 4-5 تک اگر ہم 50-60% بچے, 70% بچے اس نظام میں اپنے ٹیسٹنگ نظام کے تھرو لے کے آئیں, انہیں دیں اسی طرح آئلٹس کی, انہیں دیں اسی طرح ٹوفل کی فیسلٹیز, اس میں تو چیزیں ڈفرینٹ ہو جائیں گی ظاہر ہے. اور پھر پیسوں کی سیونگ. صاحب آپ نے بھی کیا ہوگا ایم ڈی کیٹ, اٹ از ناٹ ایزی فار پیرنٹس ٹو پے دیٹ اماؤنٹ آف. اور اس وقت تو پیسے کم تھے, اب تو پیسے بہت زیادہ ہیں, بلکہ پیکیج اس کو کہتے ہیں, پیکیج اب زیادہ ہے. پوائنٹ آف ویو یہ, اس طرح کامرس کالجز ہیں 81 کے قریب پنجاب میں ہماری جگہوں پہ بچے پڑھ رہے ہیں, 100-150. نہیں پڑھانا چاہتی دنیا کامرس. کامرس ان آئی ٹی ہبز بنا رہے ہیں, کو ورکنگ اسپیسز, وہاں پہ آئی ٹی ہبز, وہاں پہ ای لائبریریز, وہاں پہ وہ فیسلٹیز جو بچے چاہتے ہیں, اور انشاءاللہ انہیں ٹرن اراؤنڈ کر رہے ہیں. اسی طرح ڈسپلنس جو ایڈ کرنے والے ہیں. تو آج یہ زمانہ آ گیا کہ پی یو کے وی سی آج بتا رہے تھے کہ ہمارے پاس لیٹس سے کمپیوٹر اسٹڈیز ہے, اس میں تو ڈیمانڈ ہے, بٹ کئی سیٹس ایسی ہیں جہاں سیٹیں 300 ہیں اور درخواستیں 125 آئی ہیں, بند کریں اسے. اس کی جگہ انوویٹو ڈگری پروگرامز لائیں جو جابز میں ٹرانسلیٹ ہو رہے ہیں, تاکہ اس بچے کو گریجویشن کے بعد پھر ہائر ایجوکیشن کے وزیر کی نوکری کے لیے بیچارے کی محنت نہ کرنی پڑے. کانسیپٹ یہ. اچھا رانا صاحب, میں اب لاسٹ آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں.
آپ کی بہت ساری میں ویڈیوز دیکھتا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر ویلفیئر سے ریلیٹڈ، کسی بچے کی آپ مدد کر رہے ہیں، پارک میں کوئی بچہ کھیل رہا ہے اس کی آپ مدد کر رہے ہیں. اچھا ایک تو یہ بتائیں، میں اگر آپ اجازت دیں تو یہ اس لیے پوچھنا چاہتا ہوں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس کی ترغیب ملے. تو جو یہ آپ کے پروجیکٹس ہوتے ہیں، یہ کام ہوتے ہیں، یہ واقعی حقیقت ہیں یا صرف ویڈیوز ہیں؟ اور یہ بھی بتائیں کہ یہ مدد آپ اپنی جیب سے کرتے ہیں یا سرکاری خزانے سے آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں بچوں کی؟ نہیں جی، میں اپنے طور پہ دیتا ہوں ایبسلیوٹلی. اور ان بچوں کے علاوہ کئی 100 ایسے بچے جن کو ان زندگی میں کیپیسٹیٹ کر چکا ہوں. مجھے ون اسٹوری آئی وانٹ ٹو ٹیل یو. اور یہ بچے جو سارے ہیں یہ بیکاز آئے میرے پاس تھرو جرنلسٹ. زہیب بٹ صاحب از اے ویری کائنڈ فرینڈ آف مائی اولڈر بردر. وہ وہاں پروگرام کر رہے تھے، پھر یہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی تو تھرو دا جرنلسٹ وہ میرے پاس آئی. میں نے کہا میں نے ملنا چاہتا ہوں. ابھی 2 اور کیوں میں اس ہفتے آپ نے شاید دیکھا ہو، ایک بچہ پولیس والے سے بڑی دلیرانہ گفتگو کر رہا ہے. ہاں جی، وہ شکایت لگا رہا ہے پولیس والے کو. ہاں، اور وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ FIR کے کتنے پیسے ہوں گے. جی آئی ایم سپوز ٹو میٹ ہم، بٹ لک ایٹ دا کانفیڈینس، لک ایٹ ہز برین فنکشنالٹی کہ وہ اسے پتہ ہے وہ پولیس والے کو کہہ رہا ہے کہ میں نے اسے بتا رہا ہے کہ چوری کہاں ہو رہی ہے. اس نے کہا FIR کرانا، اور سے پوچھنا. سو دیٹ نیڈس کانفیڈینس. یو نیڈ ٹو اپریشیٹ سچ. اور پھر اگر ایک بچی میرے پاس آئی، اس کے بازو نہیں تھے، آپ دیکھیں وہ پاؤں سے لکھ رہی ہے، ڈرائنگز بنائی میرے لیے بیکاز شی مسٹ ہیو سین مائی ورک سم ویئر. اور اگر اسے میں مدد کر سکتا ہوں صاحب تو میں کیوں نہ کروں. تو اس طرح کے کئی کیسز ہیں. یہ وہ ہیں جو رپورٹ ہو گئے. بالکل اپنی جیب سے دیتا ہوں، اپنی تنخواہ بھی ڈونیٹ کرتا ہوں، اپنی دونوں گاڑیوں میں فیول بھی اپنا ڈلواتا ہوں بیکاز گاڈ واز کائنڈ ٹو می. اچھا نہیں سوری رانا صاحب، لوگ تو سمجھتے ہیں کہ جو وزیر ہوتے ہیں ان کو بہت تنخواہیں ملتی ہیں. تو کچھ اگر آپ بتانا چاہیں کہ وزیر کو تنخواہ کتنی ملتی ہے، گاڑیاں، پروٹوکول، یہ کتنا ہوتا ہے؟ 2.25 لاکھ کے قریب تنخواہ ہے جی. اچھا، یعنی وہ ہر صوبائی وزیر کی، کوئی بھی صوبائی وزیر ہو اس کی اتنی تنخواہ ہے؟ سب کی اتنی تنخواہ ہے. اس کے علاوہ آفس اور اسٹاف تو چلیں گورنمنٹ کا ہے، وہ وہیں رہتا ہے. آفس جو ملا ہے وہ ہے سرکاری کرولا ہے ایک میرے پاس. اور ساتھ نہیں، وہ گاڑی تو ہم نے دیکھا ہے آپ کے ساتھ ابھی بھی نہیں ہے جب آپ کی گاڑیاں آئی ہیں. سر میں اس میں ٹریول کم کرتا ہوں، وہ ہے ضرور میرے پاس. ٹھیک ہے. بٹ میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اگر مجھے خدا نے گاڑی دی ہوئی اپنی تو میں پہلے بھی وہی استعمال کر رہا تھا، اب بھی وہی استعمال کروں. اس میں خوش ہوں، کمفرٹیبل ہوں. دیکھنے والوں کو بھی پتہ ہے کہ نئی سرکاری وسائل ضائع کر رہا. فیول بھی اپنا ڈلواتا ہوں اس میں. دوسرا اینگل، اور تنخواہ ڈونیٹ اس لیے کرتا ہوں بیکاز میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں نہ لوں. 2 آپشنس تھیں تو میں نے سوچا اگر نہ لوں تو شاید پتہ نہیں 100% تو سرکار یوٹیلائز اچھے کاموں میں نہیں کر سکتی، تو وہ لے کے ڈونیٹ کر دوں. تو میں ٹیچرز کو، اسکولس کو ریوارڈ کرتا ہوں ہر مہینے 5-10 جتنوں کو کر سکوں. انڈر پریویلیجڈ بچوں کو ان کی فیس، ان کی ٹرانسپورٹیشن، ان کی ڈفرینٹ اس طرح کی چیزیں. تو یہ انسانیت کی خدمت ہے، یہ سیاست نہیں ہے. یہ بڑی 2 علیحدہ چیزیں ہیں. یہ 4-5 وائرل اس لیے ہوئی بیکاز میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جرنلسٹ نے میرے تک پہنچائی. بٹ اس طرح کے ہنڈریڈز آف کیسز ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ خدا کے حضور مجھے سرخرو ان کی گواہیاں کریں گی. ایک چھوٹی سی ایگزامپل، سب سے بڑی چیز زہیب ایک بچہ میرا دوست ہے اب تو بہت اچھا. میں ان کے محلے میں گیا 10 سال پہلے پھول نگر میں. وہ ڈفرینٹلی ایبل تھا، اس کی اتنی سی ہائٹ. اسے لوگ مذاق کر رہے تھے بٹ مجھے لگا یہ پڑھا لکھا، تو میں نے اسے گپ شپ لگائی، میں نے اسے گاڑی میں بٹھا لیا. اس سے پوچھا، اس نے بیچلرز کیا ہوا. اچھا. تو میں نے کہا کیوں تعلیم چھوڑی؟ اس نے کہا میں ماسٹرز نہیں کر سکتا، میری والدہ کے پاس وسائل نہیں. میں نے اسے کہا میں تمہیں پڑھانا چاہتا ہوں. ہم نے اسے بھیج دیا پنجاب یونیورسٹی. تب میں چیئرمین ضلع کاؤنسل تھا، تو ہفتے میں 1 دن میرے ساتھ قصور بھی آتا جاتا. ایونچولی ہوا کیا ڈاکٹر صاحب، وہی معذوری جسے کہا جاتا ہے، یہ ڈسیبلٹی، یہ ڈفرینٹلی ایبلڈ بچہ، اس نے PU سے پڑھا 2 سال. پھر ADLG کی سیٹس آ گئی، انہوں نے اس پہ اپلائی کیا. ڈسیبلٹی کا کوٹا تھا. آج وہ 18ویں گریڈ کا افسر ہے. ویری گڈ. اور سرو کر رہے اس قوم کو. تو اس لیے وہ مومنٹ جب میں اسے دیکھتا ہوں، آئی مین ہی کوڈ بی ایز مچ تھینکفل ٹو می، بٹ ایز این انسان یہ میرے لیے بھی تو امپورٹنٹ ہے کہ میں نے حقوق العباد کا خیال رکھا اور انسانیت کی مدد کی. اور یہی چیزیں اینڈ میں کاؤنٹ کریں گی. میرا یہ مکمل ایمان. بہت شکریہ رانا صاحب، ہم نے آپ کا بہت وقت لیا. خواتین و حضرات، صوبائی وزیر تعلیم، ہائر ایجوکیشن اور نان فارمل لٹریسی جناب رانا سکندر حیات صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. دل تو کر رہا تھا کہ ہم ان سے اپنی یہ دل کی باتیں کرتے رہیں اور بھی سوالات پوچھیں، لیکن ظاہر ہے ان کا وقت قیمتی ہے. تو رانا صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ کی ٹیم کا شکریہ، آپ نے ہمیں یہ وقت دیا. رانا صاحب اپنا مشہور وکٹری کا نشان بناتے ہیں، آج ہماری پوڈ کاسٹ میں بھی بنا رہے ہیں. اللہ صاحب، رانا صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، صحت و سلامتی والی زندگی دے. خواتین و حضرات، ڈاکٹر عبد الباسط پوڈ کاسٹ سے اجازت دیجیے. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اللہ حافظ.